نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے اور جیسا کہ مسلمان کا شیوا بھی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ یوٹیوب کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل اور اس کی برکات کے حوالے سے جو ہے وہ تیار کی جائے اور آپ حضرات تک پہنچائی جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بسم اللہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ بسم اللہ کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد اور اس کی برکات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اگر کوئی بندہ کسی کام کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام لیتا ہے اور دو اللہ کے صفاتی نام پکارتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذاتی نام لیا جسے لفظ اللہ کہا جاتا ہے تو لفظ اللہ جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کام حاصل ہوگا، شروع ہو چکا ہے، اور لفظ رحمان جو ہے وہ اس کام کے باقی رہنے پہ دلالت کرتا ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحیم ہے یہ اس کام کے اندر فائدہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کاموں کے اندر ایک مہر اور سیل ہے کہ جو بندہ بھی اپنے کام کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک اس بندے کے کام کے اندر ضرور برکت ڈالیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3000 ناموں سے یاد کیا کرو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام سن رکھے ہیں، یہ 3000 نام کیسے آئے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 سے زائد نام ہیں۔ 1000 نام اس نے فرشتوں کو سکھلائے، 1000 نام اس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھلائے، اور 300 نام جو ہیں اس نے تورات کے اندر نازل کیے، 300 نام اس نے زبور کے اندر نازل کیے، اور 300 نام اس نے انجیل کے اندر نازل کیے، اور پھر 99 نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت بزرگی اور جاہ و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جو بندہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو گویا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو 3000 ناموں سے یاد کیا۔ ہمارے اسلام کی ایک خوبی ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک آسان دین اور سہل شریعت ہے، آسان شریعت ہے۔ ہمارے دین کے اندر ایک ایسا نسخہ کیمیا بنا کر ہم کو دیا گیا کہ اگر ہم اس میں محنت کم بھی کرتے ہیں تو ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع کی بہت ساری ایسی ہمیں دعائیں بتلائی ہیں کہ اگر ہم موقع بموقع اسے پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے یا دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی ہمارے لیے عبادت اور اجر و ثواب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس پڑھنے کے اندر ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دنیا کا کام ہے اس کے اندر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور ہم کر دنیا کا کام رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنا جو بھی کام کرو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لو، اللہ کی مدد کو شامل حال کر لو، اور رحمان کے قریب ہو جاؤ، شیطان سے دور ہو جاؤ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر مشہور احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، اگر تم پانی پینے کے لیے جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، اگر کوئی برتن ڈھانپ کے رکھو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور پھر اگر تم لائٹ بجھاؤ تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لو۔
تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہمارے لیے ساری کی ساری جو دنیاوی کام ہیں وہ ایک تو عبادت بن جاتے ہیں، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہمارے کام کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور اب آخرت کے حوالے سے ایک دو واقعہ پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ استاد کے پاس بیٹھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کے، اس بچے کے اور پڑھانے والے استاد کے، ان تینوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی قبرستان میں سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ واپسی پر آئے، دیکھا کہ قبر والے سے عذاب کو ہٹا لیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس پر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس بندے کا جو بچہ ہے وہ مدرسہ کے اندر گیا اور اس نے جا کر پہلا لفظ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب اس کا بچہ جو ہے دنیا کے اندر بیٹھ کے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پکارتا ہے، وہ مجھے زمین پہ بیٹھ کے رحمان اور رحیم کہتا ہے، اور پھر میری ذات کے یہ شایان شان نہیں کہ میں اسے عرش پر بیٹھ کے اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ تو جیسے ہی اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اس کے باپ کے قبر کے اندر سے سارے کے سارے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ اور دوسری امتیں دیکھیں گی کہ امت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کی نیکیاں بھاری ہوں گی، وزن والی ہوں گی۔ وہ امتیں حیران ہو کر سوال پوچھیں گی کہ ان کی نیکیوں کے وزنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور انہیں ایک آیت ایسی عطا کی گئی کہ دنیا کے اندر جب بھی یہ کوئی کام کرتے تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتے تو ان کے اس نیکی کے اندر وزن آ جاتا۔ تو امتیں اس وقت جو ہے وہ یہ فریاد کریں گی کہ کاش کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بھی عطا کی جاتی۔ اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کے حوالے سے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کو نہیں پڑھتا، بسم اللہ کو پڑھ کے وضو نہیں کرتا، ویسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ کے بغیر وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقط انہی اعضاء کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ہم نے اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے بازوؤں کو دھویا، سر کا مسح کیا، تو وضو والے اعضاء کا ہی فقط جو ہے وہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، یہاں سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ایڑیوں تک کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضائل ہیں، یہ فضیلتیں ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے تو اس کے سارے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو وظائف ہیں ان میں سے ایک آدھ وظائف ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا کرے تو دعا سے پہلے اگر بسم اللہ کو پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مشکل کے کام کے اندر پھنسا ہو اور وہ چاہے میری مشکل دور ہو جائے، میرا جو رنج ہے، میرا جو غم ہے وہ دور ہو جائے، مجھے میری حاجت کے اندر جو ہے وہ کامیابی عطا ہو جائے، تو وہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو حاجت ہے اسے پورا کر دیں گے، اس کی مصیبت کو دور کریں گے اور اس کے رنج اور غم کو دور کریں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے اگر انسان نے کوئی وظیفہ کرنا ہو تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا کریں گے۔ تو آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا پہلی ویڈیو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر پہلا پارٹ تھا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، اس کی فضائل کے بارے میں، فوائد کے بارے میں ویڈیو بنائیں، اور دوسرا اس کی اور تحقیق کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرا کمنٹ کر کے یہ بتا دیں تاکہ جلد سے جلد آپ تک جو پارٹ 2 ہے وہ پہنچا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔